بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ساتویہ کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سردیوں میں ہونٹوں کا پھٹنا۔ یہ ہمارے چھوٹے صاحبزادے دلشاد کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پر ضرور بننا چاہیے اور کچھ نہ کچھ لکھا جانا چاہیے اور ویڈیوز بننی چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی معاملہ پیش آیا ہو، یہ سختی کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا۔ خون کہیں سے بھی نکلتا ہے، ہاتھ پاؤں ایڑیوں سے، ہونٹوں سے یا جیسے بھی ہو، یہ عضلاتیت کی نشانی ہوتی ہے، خشکی یا سوداویت کی نشانی۔ عمومی طور پر جب جسم کے اندر سوداویت بڑھتی ہے یعنی تیزابیت بڑھتی ہے تو خون میں ایک کثافت پیدا ہوتی ہے، گاڑھا پن پیدا ہوتا ہے، سیاہی پیدا ہوتی ہے۔ تو میں نے پچھلی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ انسان کے جسم سے خون جاری ہونے کا قانون ہے، ایسے ہی نہیں نکلتا۔ چوٹ لگ جائے، کوئی زخم ہو جائے، کوئی حادثاتی طور پر، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ عام طور پر جسم سے جب بھی خون جاری ہوگا تو جسم میں جب خشکی ہوگی تو جاری ہوگا۔ اگر کسی کے جسم میں رطوبت کی کثرت ہے تو اس کے جسم سے عمومی طور پر خون جاری نہیں ہوتا، نہ اس کی ایڑیاں پڑتی ہیں، نہ اس کے ہونٹ پڑتے ہیں، نہ ہی اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں پڑتی ہیں۔ آپ نے ایک چیز ملاحظہ کی ہوگی کہ جب مزدور لوگ راج کے پیچھے مزدوری کرتے ہیں، سیمنٹ کا کام کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، ان پر تیل لگانا پڑتا ہے۔ تو جو سردیوں میں ہاتھ پاؤں یا ہونٹ پھٹتے ہیں، یہ سوداویت کی علامت ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جو میں نے کئی ویڈیوز میں ایک 4 اجزائی نسخہ بتایا ہے، یہ بلکہ ہمارے سننے والے دیکھنے والے یہ نسخہ ضرور اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں۔ بابچی، رائی، گندک اور دیسی اجوین برابر وزن میں ملا کر یہ پیس لیں۔ یہ قبض، بدہضمی اور بواسیر، پیٹ میں سدوں کا ہونا یا بواسیر کا ہونا، ہونٹوں سے خون کا جاری ہونا، خارش کا ہونا، اس میں یہ بہت کام دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ ہو تو تھوڑا سا جسے کے مطابق، بھاری آدمی ہے، بھاری جسم ہے تو اسے 1 چائے کا چمچ دے دے۔ اگر میری طرح جو ہے نا مریل ہے، سوکھا سڑا ہے، اس کے لیے آدھی چمچ کر دے، بچہ ہے اس کے لیے اور کم کر۔ تو یہ بار بار کرنے سے اگر یہ چیز ہو، ہونٹ موٹے ہونے شروع ہو جائیں، سیاہ ہونے شروع ہو جائیں یا ان میں خون نکلنے کا خدشہ ہو تو یہی چیز ویسلین میں لگا کر ہونٹوں پر لگائیں سرخی کی طرح، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے جان چھوٹ